سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی درخواست پر آپریشن غضب للحق کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ وزارت اطلاعات اطاولہ تارڑ کے مطابق عید الفطر کے پیش نظر 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک کاروائیاں روک رہی ہیں۔ کسی بھی دہشت گردی کی صورت میں آپریشن فوری طور پر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپریشن غضب للحق میں 707 طالبان ہلاک اور 938 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 255 افغان چوکیوں کو تباہ اور 44 چوکیوں پر قبضہ کیا گیا۔ 237 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپ خانے کو تباہ کیا گیا۔ 81 دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کے مقامات کو فضائی کارروائیوں سے نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان پر جنگ ہم نے مسلط نہیں کی، بلکہ یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ ہم نے افغان عوام کو نہیں، دہشت گردوں کو حملے کا نشانہ بنایا۔ کابل میں گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے وہ پورے شہر نے دیکھے۔ سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کابل میں ہدف افغان طالبان کے گولہ بارود اور ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون طیاروں کا ڈپو تھا۔ یہ کارروائی افغان طالبان کے ان 53 حملوں کے جواب میں کی گئی جو انہوں نے پاکستان میں ہماری چیک پوسٹوں پر کیے۔ طالبان منشیات کے عادی افراد کو خودکش حملوں کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ افغانستان کو ڈرون بھارت فراہم کر رہا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے ڈرون حملوں کی بھی کوشش کی گئی جسے فورسز نے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ علی لاریجانی کی شہادت، ایران کا دشمن پر پلٹ کر وار، حملوں میں تیزی، اسرائیل پر کلسٹر اور خیبر 1 بمز کی بارش، پہلی بار حاج قاسم مسائل کا بھی استعمال، سیہونی ریاست پر آگ برسنے لگی، ایران کا اسرائیل بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل حملہ، 3 پرائیویٹ طیارے متاثر، اسرائیلی حکام کی جانی و مالی نقصان کی تصدیق، تل ابیب اور یروشلم میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 2 اسرائیلی ہلاک، 14 زخمی، کئی گاڑیاں تباہ جبکہ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ رپورٹر نے ریلوے اسٹیشن کی تباہی کے مناظر دکھا کر اور تل ابیب میں ریلوے اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے اسرائیلی میزائلز کو چیلنج قرار دیا۔ میزائلز حملے روکنا اسرائیل کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد طیاروں کو نقصان پہنچنے کا اسرائیلی اعتراف، حکام نے تسلیم کیا کہ 3 نجی طیاروں کو نقصان پہنچا، ایک طیارے میں بھی آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب بھی شہید، ایرانی صدر نے تصدیق کر دی۔ ایرانی صدر کا 2 وزراء کی شہادت پر قومی سوگ کا اعلان، کہا کہ پوری قوم گہرے صدمے اور سوگ میں مبتلا ہے۔ شہداء کا مشن پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ مسعود پزشکیان کا علی لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لینے کا اعلان، مسعود پزشکیان نے علی لاریجانی کو ایک ممتاز اور قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں اور ملکی ترقی اور قومی اصلاح پالیسی سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اسماعیل خطیب کی شہادت کا واقعہ اسرائیل کا ایک بزدلانہ اقدام ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ علی لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا، ہمارے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود بھی نظام کو فرق نہیں پڑا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عظیم شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی اہداف پر حملے جاری، اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے آج 13 میزائل اور 27 ڈرون حملے کیے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران سے داغے گئے 327 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل، 1700 ڈرونز کو فضائی میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ حملوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں مسلح افواج کے 2 اہلکار اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 6 شہری شامل ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن میں فضائی دفاعی نظام نے 2 بیلسٹک میزائل مار گرائے، 2 ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، عرب میڈیا کے مطابق دفاعی نظام کی جانب سے ڈرون طیارے کو روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ ڈرون طیارہ امریکی سفارت خانے کے احاطے میں جا گرا۔ ایرانی میزائل حملوں کے خطرے کے پیش نظر بحرین میں سائرن باز اٹھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ UAE میں آسٹریلیا کے فوجی اڈے کے قریب ایرانی میزائل گرا، حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا، رہائشی اور طبی بلاک میں معمولی آگ لگنے سے نقصان پہنچا۔ شہید علی لاریجانی رہنما اور غلام رضا سلیمانی اور دیگر کی اللہ اکبر کی صداؤں میں نماز جنازہ ادا، جنازے میں حکومتی عہدیداروں، فوجی قیادت سمیت ہزاروں افراد کی شرکت، اعلیٰ سیکیورٹی اور بسیج فورس کے رہنماؤں کی تدفین کی تیاریاں۔ علی لاریجانی گزشتہ روز تہران میں اسرائیلی فضائی حملے میں اپنے بیٹے سمیت شہید ہو گئے تھے۔ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی تہران پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے فضائی حملے میں نشانہ بنے۔ ایرانی بحریہ کے درجنوں اہلکاروں کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی جو جنگی جہاز پر تعینات تھے۔ یہ جہاز 4 مارچ کو سری لنکا کے ساحل کے قریب مبینہ طور پر امریکی بحریہ کے
ٹارپیڈو حملوں کا نشانہ بنے علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے بیان میں لکھا گیا کہ خدا کا ایک بندہ خدا سے جا ملا۔ علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران اور اس کے حامیوں کو سخت نتائج کی دھمکی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران کی موجودہ قوت کو مکمل ختم کیا جائے گا۔ ایران کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانے والے ممالک نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس سے امریکہ کے غیر فعال اتحادیوں پر بھی دباؤ بڑھے گا۔ ایسا اقدام اتحادی ممالک کو زیادہ تیزی سے متحرک کر سکتا ہے اور انہیں عالمی معاملات میں زیادہ ذمہ داری لینے پر مجبور کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ابنائے ہرمز پر شدید بمباری کر کے اس کی ہیبت کی تبدیلی کر دیں گے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ علی لاریجانی کی سیکیورٹی میں غفلت نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو نشانہ بنانے کا سراغ فراہم کیا۔ عبرانی چینل کے مطابق اسرائیلی فوج نے لاریجانی کا سراغ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل استعمال کیے۔ رپورٹ کے مطابق علی لاریجانی سے ایک سنگین غلطی ہوئی جسے اسرائیلی حکام نے سیکیورٹی تکبر قرار دیا اور یہی ان کے مقام تک پہنچنے کا اہم ذریعہ بنی۔ علی لاریجانی عوامی سطح پر ریلیوں میں شریک ہوئے اور میڈیا انٹرویوز دیتے رہے جس سے انٹیلیجنس اداروں کو انہیں ڈیجیٹل اور بصری طور پر ٹریک کرنے میں آسانی ہوئی۔ فیصلہ کن معلومات گزشتہ پیر کو سامنے آئی جب انہیں ایک خفیہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی متاثرہ آنکھ کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل ٹیم کا اڈیالہ جیل کا دورہ۔ طبی معاون مکمل معاونے بشرا بی بی کی موجودگی میں کیا گیا۔ ٹیم میں ماہرین امراض چشم ڈاکٹر ندیم قریشی، ڈاکٹر عارف اور پروفیسر اختر علی بندیشہ سمیت 4 ڈاکٹرز اور طبی عملہ شامل تھا۔ میڈیکل ٹیم کمشنر اسلام آباد کی جانب سے عدالتی حکم پر تشکیل دی گئی۔ میڈیکل بورڈ کی جانب سے مکمل رپورٹ جلد چیف کمشنر کو پیش کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق سفارشات بھی دی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں کہ بانی کے بچوں کو پاکستان آنے کی اجازت ہے۔ بانی کے بچے پاکستان آ سکتے ہیں، انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید پر بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے بات کرائی جائے گی۔ سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر جمعے کو ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر 20 مارچ کو منائی جائے گی۔ ترکیہ میں عید الفطر 20 مارچ بروز جمعہ کو ہوگی۔ سنگاپور میں بھی عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس آج ہوں گے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ عید 21 مارچ کو ہونے حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دیا ہے۔ فروری کے بجلی بلز میں اضافی فکسڈ چارجز شامل ماہانہ 100 یونٹ پر 275 روپے، 200 یونٹ پر 300 روپے، 300 یونٹ پر 350 روپے اور ماہانہ 400 یونٹ تک کے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر